السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان. یہ خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں کنیٹ کالج لاہور سے. ناظرین، کنیٹ کالج میں آج سے یہ خصوصی پروگرام یہاں ریکارڈ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کنیٹ میں آج کے میڈیا ڈے منایا جا رہا ہے. میڈیا کے حوالے سے آگاہی، میڈیا کے حوالے سے مختلف ٹاپکس ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اسی لیے ہم نے بھی سوچا کہ آئیے ڈسکس کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے. میڈیا کے کردار پہ بڑی بحث ہوتی ہے. یہ میڈیا کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میڈیا کچھ اچھا نہیں دکھاتا، میڈیا کچھ بہتر نہیں کر رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کے میڈیا کے حوالے سے یہ بھی رائے ہے کہ نہیں، معاشرے کے اندر اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس میں بھی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. بڑی سے بڑی کرپشن اگر بے نقاب ہوئی ہے تو اس میں بھی میڈیا کا بہت اچھا کردار ہے. آج انہی یوتھ سے ہم گفتگو کریں گے، ینگسٹرز کیا سوچتے ہیں یوتھ کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ایک بڑا ڈسٹنگوشڈ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. میں انٹروڈکشن کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سب کے دل عزیز آفتاب اقبال صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور ایک کسی بھی جونیئر شخص جو میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو وہ ہیں سہیل وڑائچ صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں تمام یوتھ کے لیے ایک مثال، اور جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو، علی معین نوازش صاحب. ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا کویسچن آڈینس میں سے. جی پلیز. سر، آج کل زیادہ ریٹنگ بڑھی ہے اور اس میں سینسیشنلزم زیادہ ہو گیا ہے. سر، اگر مطلب ایکسپریس نیوز ہے تو وہ ایک کو کہہ رہا ہے، اور جو جیو ہے وہ اسپیسیفک کو کہہ رہا ہے، جو دنیا نیوز ہے وہ اسپیسیفک کو کہہ رہا ہے. تو سر، ہم صرف گورنمنٹ کا نیگیٹو کیوں دکھاتے ہیں، اس کی نیگیٹو شکل کیوں دکھاتے ہیں؟ سے میرا آفتاب اقبال صاحب. And my small suggestion is that your question should be very focused. It should not be a comment. Either you make a comment or a question. This was good enough to be a comment also, we appreciate. My answer to it is that government is the one that needs to be criticized the most. If we do not criticize the government will go astray. And instead of being a watchdog, we have converted ourselves into pointers. We have become very good pointers. We are not a law enforcing agency. We point out the issues and we leave the rest to the people, that this is what is happening. See what happened in Panama. We were the ones who pointed out, and the prey ran away. It changed the bushes, but we kept on following. Okay? But again, our role was that of a pointer, and a very good pointer. Now it depends on the shooter, when and how to shoot. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سر، اگر پلیز اردو میں اگر دوبارہ آپ اس کا جواب ایتے ان میں دیتا ہے. ان اگلا سوال نیکسٹ ون کویسچن اونلی پلیز. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم. میں ایک اپنے ایشو اپنا میڈیا سے کرنا چاہتی ہوں. مجھے 3 ایشوز ہیں میڈیا سے. میڈیا میں کامنٹ کرنا چاہتی ہوں ایک جنرلی کہ فرسٹ آف آل مجھے ایشو ہے کہ میڈیا ایگزیجریٹ اسٹف، رائٹ؟ کہ اگر 16 دسمبر کا واقعہ ہوا ہے تو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو میک ڈاکیومنٹریز کہ ایک بچے کی ماں کے ساتھ یہ اس نے سفر کیا ہے. ایوری بڈی نوز اٹ، اور وی آر کوائٹ ڈپریسڈ اباؤٹ اٹ. سو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایگزیجریٹ اسٹف، رائٹ؟ سیکنڈلی مجھے مسئلہ ہے میڈیا سے کہ میڈیا ڈسٹارٹ اسٹف. اگر ضرب عضب میں ہمیں روز نیوز ملتی ہے کہ جی ملتی تھی کہ اس آپریشن میں اتنے ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، تو وائی ڈونٹ یو پوائنٹ آؤٹ کہ اس آپریشن میں کتنے سویلینز بھی تو مارے جاتے تھے، رائٹ؟ تھینک یو. وی ہیو ٹو پلیز کیپ یور کویسچنز شارٹ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی باری آ سکے. اتنی لمبی ہم بات کریں گے تو باری نہیں آئے گی. سہیل وڑائچ صاحب پلیز. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جو شکایت ہے یہ بڑی عام شکایت ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میڈیا ایگزیجریٹ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا بھی ایک سائنس ہے، اور میڈیا کو لوگوں تک کمیونیکیشن کو پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ ٹول سے کام لیا جاتا ہے. مثلاً اگر میں آپ کو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال دوں تو، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ ٹول، یہ طریقہ کار وہاں سے لیا ہے کہ وہ جب اپنی نبوت کا آغاز کرتے ہیں تو کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں
کہ میرے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو ابھی مکہ پر حملہ کر دے گا، تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ ایک ڈرامیٹک انہوں نے لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ایک کمیونیکیشن کا، ابلاغ کا یہ طریقہ اپنایا۔ اسی طرح جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، ٹی وی ہے، ہم آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا سہارا لیتے ہیں، جس میں بعض اوقات ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض اوقات اونچی آواز میں بولتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کے اندر ڈرامیٹک رنگ لاتے ہیں تاکہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ سارے ٹولز یوز کر کے کیا ہم نے عوام میں شعور لانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا آج کی جو قوم ہے وہ 2002 سے پہلے کا شعور رکھتی ہے یا اس سے آگے چلی گئی ہے؟ میرا جواب ہے کہ آگے چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ آفتاب اقبال صاحب، ایک کویسچن جو انہوں نے کیا تھا اس میں اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی کہ ایسے چینلز اب سامنے آ چکے ہیں جن کی پولیٹیکل لائننگ نظر آتی ہے کہ یہ اس طرف ٹلٹ کر رہے ہیں یا اس طرف ٹلٹ کرتے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کا اگر کارکن ہے یا چاہنے والا ہے تو وہ فلاں چینل لگاتا ہے، ایک دوسری سیاسی جماعت کا چینل ہے اور تو وہ فلاں چینل کو آن کرتا ہے۔ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا یہ صحافت کے لیے ایک اچھی چیز ہے یا دراصل میں یہ ان دا لانگ ٹرم میڈیا اور صحافت کے لیے خراب چیز ہے؟ یہ میں اس سلسلے میں منصور گزارش یہ کروں گا کہ یقین کیجئے میڈیا کی مثال ایک بڑے اچھے ریسٹورانٹ کی، ایک بڑی اچھی دکان کی ہے جہاں پر آپ کی پسند کی ایک بہترین ڈش پیش کی جاتی ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کا کھانا چاہتے ہیں، تیز بہت زیادہ ہاٹ کھانا چاہتے ہیں یا درمیانہ کھانا چاہتے ہیں۔ جب پرابلم یہ ہے کہ کنزیومر خبر نہیں مانگتا، خواہش مانگتا ہے، اس کی ضرورت خواہش ہے، تو پھر اس کی خواہش کے احترام میں تھوڑا بہت ڈرامہ تڑکا لگانا پڑتا ہے، تڑکا ڈرامہ میڈیا کو کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک کویسچن علی معین نوازی صاحب سے، اب ایک اگر ینگ جرنلسٹ، جس طرح ہمارے یہاں پہ چونکہ میڈیا کے بھی بہت سے بچے یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جو کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کل کو جب کسی نیوز روم کا حصہ بنتے ہیں اور وہاں پہ جو باسز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے ایک چلتا ہوا فارمولا رکھتے ہیں کہ بھائی یہی فارمولا ہے، یہ ہانڈی پکے گی تو اسی طرح ہی پکے گی، تو وہ ینگسٹر اس نیوز روم میں جا کے کسی بھی میڈیا چینل کے اندر جا کے وہ کیا چینج لا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی چینج نہیں لا سکتا، اس کو تو ایک ریسیپی پکڑا دی ہے، بیٹا اسی طرح ہی ہانڈی پکاؤ۔ دیکھیں چینج جو ہے نا، چاہے بڑی آرگنائزیشن ہو چاہے میڈیا ہو، وہ چینج ود ان آتی ہے، اور جب ینگ جرنلسٹ اور آپ جائیں گے کسی بھی نیوز روم کا حصہ بنیں گے، میڈیا کا حصہ بنیں گے، آپ یہ انقلاب ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ نے آج جوائن کیا ہے اور آپ پورا نیوز روم بدل دیں گے، لیکن آپ کی چھوٹی چھوٹی انپٹس آپ وہ ایک ایولیوشنری چینج ضرور لائیں گی۔ اگر آپ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ابھی میڈیا شاید پراپرلی کور نہیں کرتا، جس میں ایجوکیشن آ گئی یا ہیلتھ کیئر آ گئی یا کچھ پالیسی ایشوز ہو گئے، اب آپ پڑھے لکھے جرنلسٹ جب جائیں گے، جب ینگ جنریشن زیادہ باشعور جنریشن جرنلزم میں جائے گی، تو وہ اپنی رپورٹنگ کے تھرو، اپنی محنت کے تھرو ایولیوشنری چینجز لا سکتے ہیں، اور مونوٹنی جو ہے یہ اوور نائٹ بریک نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ کل پورے پروگرامنگ ہر چینل کی بدل جائے گی، پروگرامز کے تھیم بدل جائیں گے، اٹ ول ٹیک ٹائم، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی انپٹس کے ساتھ اس کے اندر یہ چینج ضرور لا سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے بات کیجیے گا پلیز۔ ہمارے ٹی وی چینلز بہت زیادہ ہیں، ہمارے جیسا کہ آج کل ہمارے نیوز چینل بہت زیادہ ہیں، ٹاک شوز والے جتنے بھی چینلز ہیں، سب ایک ٹائم میں پچھلے 1-2 ماہ سے صرف پاناما لیکس اور سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 1-2 چینل بھی یہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کامن مین کے نہ صرف ایشوز، ٹیلنٹس، ان کی چیزوں پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر میڈیا اویئرنیس کا ذریعہ ہے، اگر میڈیا ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ ہے، اگر میڈیا پاکستان کا پازیٹیو ویو بنا رہا ہے، میڈیا کیوں ان چیزوں کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا؟ کیوں آپ سارے صرف پاناما لیکس پہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ علی صاحب اس میں ایک ایڈیشن میں بات کی کر دوں، میرا خیال میں ان کی بات کا کرس یہی ہے کہ تمام چینل جو ہیں، کیا پاناما پیپرز، پاناما لیکس یہ کامن مین کا مسئلہ ہے جس کو میڈیا بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگر آپ کی حکومت اور وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کی عوام کا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، المیہ ہے۔
مسئلہ یہ ہے ہماری گورنمنٹ پچھلے 20 سال سے چینج ہو رہی ہے اور آئی تھنک گورنمنٹ کے چینج ہونے سے بھی 9 کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہیں آتا. میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں کیا پہلا جو آپ کا پارٹ تھا کہ پیناما لیکس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی, حکومت کی, کرپشن کی. ایک عام آدمی جب اپنا موبائل لوڈ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, وہ پیسے جو ہیں وہ حکومت کے پاس جاتے ہیں, وہ امانت ہوتی ہے, اور اس پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی, حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے. اور جب تک یہ پرائیورٹی نہیں بنے گی تب تک یہ سسٹم, یہ ملک کے اندر چینج, مثبت چینج نہیں آئے گی. جو آپ کا دوسرا کویشچن کا حصہ تھا کہ جی بالکل ٹیلنٹ ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان ایشوز کو بھی کور کریں, جس طرح تعلیمی سسٹم کے اوپر بات کرنا, ہیلتھ کیئر کی اویلیبلٹی کے اوپر بات کرنا, جو بالکل بیسک اور فنڈامنٹل ایشوز ہیں, لیکن یہ انٹر لنکڈ ہیں, آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. اگر اکاؤنٹیبلٹی, احتساب ہوگا تو تب فوکس ان چیزوں پر آئے گا, تو احتساب کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل وڑائی صاحب, آفتاب اقبال صاحب اور علی معین نوازی صاحب. گفتگو ہو رہی ہے میڈیا کے حوالے سے اور کیا میڈیا نے سوسائٹی کے اندر کوئی چینج لایا یا نہیں لایا. سوال بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑ کے میں یہ جا رہا ہوں کہ کبھی کبھار میڈیا پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ سوشل ایشوز کو ریز کرنے کے لیے, ریٹنگز کو انکریز کرنے کے لیے کبھی کبھار ڈیسنسی کی لائن کو بھی عبور کر دیا جاتا ہے. کیا اس پہ میڈیا قصوروار ہے یا دیکھنے والا قصوروار ہے؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک ٹو دا پوائنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. خصوصی پروگرام کر رہے ہیں کنیٹ کالج لاہور سے. ہم گفتگو کر رہے ہیں میڈیا کے کردار کے حوالے سے. کیا میڈیا نے معاشرے کو بہتر بنایا ہے؟ آزاد میڈیا کے آنے کے بعد, انڈیپینڈنٹ میڈیا, انڈیپینڈنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد کیا ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر بہتر ہوا یا تنزلی کا شکار ہوا؟ گفتگو کرتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب, میرا کویشچن اس سلسلے میں آپ سے ہے کیونکہ آپ ایک کامیڈی جو جانرا ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. ہماری میڈیا کے اوپر, صرف آپ کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ہمارے میں کبھی کبھار یہ الزام لگتا ہے کہ ہمارا مذاق یا ہم لوگ جو ویژولز استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھار کسی سٹوری کو جو استعمال کرتے ہیں, وہ ایک ڈیسنسی کی لائن کو عبور کر جاتا ہے. اس کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہم قصوروار ہیں یا ہمارا جو کنزیومر یا ہمارا جو دیکھنے والا ہے دراصل میں وہ قصوروار ہے اس کے لیے؟ یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے منصور. میں انالوجی چھوٹی سی ڈرا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں کہ آپ نے کبھی باکسنگ باؤٹ دیکھا ہے رنگ کے اندر؟ اس میں بار بار ایک ریفری آ کے بتاتا ہے کہ یہ جگہ ہیں جہاں تک آپ مار سکتے ہیں, اس سے نیچے نہیں جا سکتے, یہ نہیں مار سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اب یہ سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود کہ دونوں فائٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, دونوں پروفیشنلز ہیں, لیکن ہر دوسرے منٹ کے بعد پھر سے وہی شکایت آ جاتی ہے. یہ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو تجاوز کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات لا شعوری طور پہ آپ یہ ٹریک چینج کر لیتے ہیں, آپ اپنی لین سے نکل جاتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک ریفری کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ جو ریفری بار بار آ کے بتاتا ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی یہ ایسا باؤٹ ہے خواتین و حضرات جو بغیر ریفری کے, اور یہ ہمت ہے, میں اس پہ داد دیتا ہوں ان تمام پروگرامرز کی کہ بغیر ریفری کے وہ پھر بھی شو کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی قتل نہیں ہوا. تو اس لیے یہ مور دین انف ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم سر. سر میرا نام سید علی حیدر ہے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. سر میڈیا کے بہت سے مثبت پہلو ہیں, لیکن سر میں نیگیٹو کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا. سر جب میں میڈیا کا خود اسٹوڈنٹ ہوں, جب ہم پڑھتے ہیں تھیوریٹیکل, کہا جاتا ہے صحافت ایک مشن, ایک جہاد ہے. تو سر یہ جہاد, یہ مشن کہاں گیا؟ ہمارا اگر گراف کی بات کی جائے نیشنلزم کی, ہمارا نیشنلزم کا گراف یہاں پہ ہے, کمرشلزم یہاں پہ آ گیا ہے. اگر ہم ریٹنگ کی بات کریں وہ یہاں پہ آ گئی ہے. تو سر سم ٹائمز ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ راک ایجنٹ کی بات کی جاتی ہے. ہمارے اپنے ملک کے چینل اجمل قصاب کے گھر میں انٹرویو دکھا دیتے ہیں لوگ, اجمل قصاب ہمارا ہی ہے. تو سر یہ نیشنلزم کدھر گیا؟ آپ نے یہ بتایا نہیں, کویشچن کس کی طرف ہے آپ کا؟ سر یہ سہیل وڑائی صاحب سے. سہیل وڑائی صاحب, میرا خیال ہے کہ کسی ملک میں سب سے بڑا مسئلہ آزاد صحافت کے لیے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نیشنلزم اور پیٹریٹزم کا مسئلہ پیدا ہو جائے. اب تھیوری یہ ہے کہ جو صحافی ہے
وہ صرف اور صرف سچ کہے گا، اور وہ بارڈرز کا اور یہ جو باقی تکلفات ہیں ان کو وہ خاطر میں نہیں لائے گا، سچ کی خاطر۔ یہ ہے فلسفہ۔ اب میرے پیارے بھائی جو کہ صحافت کے طالب علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، کاش آپ جھوٹ بولتے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ کیا اچھی بات ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹ بولنے سے، سچ کو چھپانے سے ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ میرا ایک کویشچن آفتاب اقبال صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب آپ دونوں سے ہے۔ پہلے آفتاب صاحب آپ جواب دے دیجیے گا، سہیل صاحب اس کے بعد آپ جواب دے دیجیے گا۔ ہمارے ریسنٹلی جرنلزم کے اندر، میڈیا کے اندر ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے کہ لوگ صحافت بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن شو کی اینکرنگ بھی کرتے ہیں، اور شام کو یا رات کو بیٹھ کے سیاست بھی کرتے ہیں۔ وہ سیاست کے اندر بھی انوالو ہیں، وہ الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہوئے عہدوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز کس حد تک نقصان دہ ہے ہمارے لیے، یہ ہماری فیلڈ کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا اور سیاست کے درمیان جو دروازہ ہے وہ ریوالونگ ڈور نہیں ہے، یہ شٹ ڈور ہے، اور جس کو سیاست میں جانا ہے وہ میڈیا چھوڑ دے، اور جس نے میڈیا میں آنا ہے وہ سیاست چھوڑ دے۔ یہ بڑا واضح دنیا بھر میں کوڈ آف ایتھکس ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں سیاست، آپ کو شوق ہے میڈیا میں، تو میڈیا کو خدا حافظ کہہ دیں، اور اگر آپ سیاست سے میڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو سیاست کو چھوڑ دیں۔ یہ بنیادی اصول ہے جناب۔ جس طرح اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مثال سیاست اور میڈیا کی دے دی ہے، میں سیاست اور میڈیا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کاروبار اور حکومت کی مثال دے دوں گا کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے، سیاست نہیں، حکومت کرنی ہے تو خدا را تھوڑی دیر کے لیے کاروبار کو بیک برنر پہ ڈال۔ بس اسی بات میں اسی کا سوال، اسی کا جواب پنہان۔ السلام علیکم، مائی نیم از مبین جاوید، اور میں کوسچن تو نہیں بلکہ یہاں پر ویو دینا چاہوں گی، کیونکہ ہر کوئی میڈیا کو کرٹیسائز کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں میڈیا ہر چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے وہاں یہ اویئر بھی کرتا ہے، کیونکہ میں نے خود بہت سے پروگرام ایسے دیکھے ہیں جہاں پر بہت سے اسکولز کو یا بہت سے اداروں کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے جہاں وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کرٹیسائز تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو ویو بھی ہے، پازیٹیو رول بھی ہے جو میڈیا ہمارا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ادا کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا کویسچن یہ ہے، ریکویسٹ ہے آفتاب اقبال صاحب سے کہ سر آپ کوئی شعر سنا دیں، کیونکہ آپ کا شعر نہ ہو جب تک کوئی پروگرام تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ شعر ہے جی ایز یوزول ظفر اقبال صاحب کا، بڑا برمحل بھی ہے کہ آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری، آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری، میں کھو کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں۔ پہلے ایک علی معین نوازی صاحب سے ایک سوال۔ علی صاحب، یہ ایک کانسیپٹ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی میڈیا کے اندر کہ کئی بڑے بڑے اینکرز اپنے پروگرامز میں بیٹھ کے اپنی طرف سے انکشافات کرتے ہیں، بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں، فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں کو ہٹا دیا گیا، فلاں کو دھمکی دے دی گئی، دو لوگوں میں آپس میں فون میں بات ہوئی، میں بتاتا ہوں کیا بات ہوئی، یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن وہ خبر بعد میں جھوٹی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد ہو سکتا ہے ان کو ایک آدھا جرمانہ ہو جائے، لیکن دوبارہ وہی شخص اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہی سب کچھ کرتا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص ریٹنگز بہت دے رہا ہے، یا دراصل میں ہمارا سسٹم اس چیز کا غلام بن چکا ہے؟ دیکھیں، اس کے ایک دو پہلو ہیں میرے قریب۔ ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کنزیومرز کی طرف سے آنی بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹا انکشاف کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی کوئی فیکچول بیسس نہیں ہے، تو پھر کنزیومرز کو چاہیے، ویورز کو چاہیے کہ اس کو دیکھنا بند کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گا، میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے بھی کولیگ رہ چکے ہیں۔ اپنے شوز کے اندر انہوں نے لوگوں کو پتہ نہیں کون کون سے پھل کھلا دیے، لیکن لوگوں کو پھر بھی وہ دیکھنا بڑے پسند ہے۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا بھائی۔
ان کے اوپر اعتراضات کافی ہوئے, بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے, لیکن ان کو ہٹایا نہیں گیا. تو کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ دراصل میں ٹی آر پیز کی غلامی ہے یہ ساری؟ ٹی آر پیز کی دیکھیں, ٹی آر پیز کی غلامی چینلز کے حوالے سے, کسی بھی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے, بیکاز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر میڈیا ان دی اینڈ ایک بزنس ہے جس نے آپریٹ کرنا ہے, لیکن اس پہ کنزیومر کی رسپانسبلٹی, جب کنزیومر اس چیز کو دیکھنا بند کر دے گا, اس کو ناپسند کرے گا, تو پھر یہ چیزیں چینج ہوں گی, کیونکہ چینل بھی کہے گا کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر آپ عام کھلاتے ہوئے دیکھتے جائیں گے تو یہ پرابلمز آئیں گی. آفتاب صاحب, میں نے کبھی اپنے کالمز میں, اپنے پروگرامز میں کہیں مہمان کے طور پہ جا کے کبھی اپنے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. میں بری طرح متنفر ہوں, اور تمام تر مسائل کا اگر کوئی ایک منبع قرار دیتا ہوں تو اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ چور کو چھوڑو, چور کی ماں کو پکڑو. یہ عوام ہیں, یہ ہمارا کنزیومر ہے, جو آپ آج الیکشن کروا کے دیکھ لیں, کورٹ ورڈکٹ جو بھی آئے, یہ ووٹ اسی کو دیں گے. اس لیے کہ ایک شریف آدمی, ایک سینسیبل آدمی, ایک محب وطن اور نیک آدمی رات 3 بجے اٹھ کے اس ناگواہ ناہنجار بیٹے کو چھڑوانے عدالت میں, تھانے میں نہیں جائے گا. تو یہ کہیں گے جی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں کرتا, یہ تو ہماری ٹرانسفر نہیں کرواتا, یہ تو ہمارا بندہ نہیں چھڑواتا. جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوں گے, کنزیومر ٹھیک نہیں ہوگا, یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. سہیل وڑائی صاحب, ہمارے سیاستدانوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو پیناما پیپرز کا ایک ریزلٹ سامنے آیا, اس میں صادق اور امین کا یہ جو جملہ ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوتا گیا. بہت سے ٹاک شوز کے اندر گفتگو ہوئی کہ کون صادق اور امین ہے اور کون نہیں ہے, 62-63 پہ کون پورا اترتا ہے. یہ صادق اور امین کی شرط کیا ٹیلی ویژن اینکرز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی صادق اور امین ہو جب بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنا تجزیہ دیں تو وہ بھی صداقت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ ہی دیں؟ یا دراصل میں یہ ہمیں شک ہی ختم کر دینی چاہیے, کیونکہ ایسا شخص شاید ڈھونڈنا ہی بہت مشکل ہے؟ پہلی تو بات جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ریٹنگ دراصل لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ہے کیا. یہ دراصل عوامی احتساب ہے, عوامی پسند ناپسند ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشین لگی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے. نہیں, کتنے لوگ کس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور کتنے نہیں دیکھتے, اس کو ٹی آر پی کہتے ہیں. اب اگر آفتاب اقبال صاحب کا شو کیسے پتا چلے کہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں؟ تھرو ٹی آر پی. اور کیسے پتا چلے میرا شو نہیں دیکھتے؟ تھرو ٹی آر پی. تو یہ شو بھی بہت دیکھا جاتا ہے. نہیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹی آر پی بڑا ضروری ہے ہمارے احتساب کے لیے, تاکہ ہم بھی کوئی غلطی کریں تو عوام احتساب کر سکیں. اچھا, دوسری بات آپ نے کی 62-63 کی اور سیاستدانوں کی. سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہے 62-63, یہ ہم اینکرز پر برائے مہربانی یہ نافذ کریں. دوسرا, یہ بڑی کنٹروورشل شک ہے. یہ میجر جو ہمارا مین کانسٹیٹیوشن تھا 73 اس کا حصہ نہیں تھا. یہ بعد میں جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے اس کو ایڈ کیا, اور کسی کو بھی صادق و امین ٹھہرانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس کو یہاں بیٹھ کے زمین پہ جنت دینا. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے میڈیا کے حوالے سے اینکرز کا کیا کردار ہوتا ہے, کیا اینکرز کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے یا نہیں؟ وہی اینکرز جو سارے وقت پولیٹیشن سے سوال کرتے ہیں, مشکل سے مشکل سوالات کرتے ہیں, کیا اینکرز کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. یہ خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں کنیٹ کالج لاہور سے. اگر ہم دیکھیں جب پیرس اٹیک ہوا تھا تب بہت لوگ مرے تھے, ایک بہت بڑا واقعہ تھا, لیکن اس کی جو رپورٹ دکھائی گئی, آئی ڈونٹ ریممبر, میں نے اس کے 3 باکس دیکھے, آئی ڈونٹ ریممبر کہ اس میں انہیں دکھایا ہو کہ خون گرا ہوا ہے, لوگ گرے ہوئے, ایسے ہوا ہوا ہے, ایسے ہوا ہوا ہے. او مائی گاڈ ناظرین, پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے. اور لیکن ہمارا میڈیا, لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹینس, لیکن ہمارا میڈیا 16 دسمبر سے لے کر مشال خان تک پی جی کانٹینٹ لکھ دیتا ہے, لیکن ہم اتنے ڈی سینٹسائز ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ فرق ہی نہیں پڑا. ہم نے یہ کہا او یار بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کر, لیکن ہمیں فیل نہیں ہوا. وی کین سمپتھائز بٹ وی کین ناٹ امپتھائز کہ ہوا کیا. تھینک یو. یہ آپ کی بات درست ہے, آپ کی شکایت جس نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے یہ درست ہے, لیکن یہ ایوولوشن کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا. آپ یقین کیجئے کوئی پسند نہیں کرتا اس کو کہ لگاتار خون, لمز آپ کے بکھرے نظر آ رہے ہوں, بچے جو ہیں وہ
تیرتے نظر آ رہے ہیں ان کی لاشیں, لیکن آپ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ان چیزوں میں اثر بہت ہوتا ہے. یہ جو سیرینز ہیں ان کی فلائٹ کبھی آپ تک نہ پہنچتی اگر آپ اس اوندھے تیرتے ہوئے بچے کی تصویر نہ دیکھتے. تو اس لیے یہ اس کا اپنا ایک میجک بھی ہے لیکن اپنی قباحتیں بھی ہیں. آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کرنے لگیں گے. اس میں ایک چیز میں صرف آپ کے لیے ایڈ کر دوں, کم از کم ایکسپریس نیوز کے حوالے سے ہماری ایڈیٹوریل پالیسی یہ سب رپورٹرز کے لیے, سب پروڈیوسرز کے لیے, سب پروگرامز کے لیے یہ ہے, بلڈ ول نیور بی شون آن اسکرین, نیور ایور. ہمیں پیمرا کی طرف سے تو ایک چیک تمام چینلز کو ہوتا ہی ہے, ایکسپریس نیوز کے اپنے اندر بھی ایک بڑا اسٹرکٹ چیک ہے. اگر کبھی اس قسم کا کوئی ویژول چلا جائے تو اس شخص کی خیر نہیں ہوتی. ایک سسٹم ضرور. نیکسٹ کویشچن پلیز. میرا کویشچن مسٹر آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ہے کہ ریلیجن ایک بہت پرائیویٹ اور پرسنل کنسرن ہے. آپ لوگ بھی بہت ساری ٹاک شوز میں جاتے ہیں, تو وہ کون سی گائیڈ لائنز ہیں جو آپ لوگ فالو کرتے ہیں؟ کویشچن کو اگر سمرائز کیا جائے تو یہ ہے کہ ویئر از دا لائن وین رپورٹنگ اباؤٹ ریلیجن؟ پہلی بات تو یہ کہ جی میں تو کسی ایسے شو میں خدا نخواستہ کبھی گیا ہی نہیں اور نہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں کہ جاؤں اور ریلیجن کے اوپر گفتگو کروں. میں تو زیادہ چھوٹی موٹی یہ جو روحانیت کا تذکرہ کر دیتا ہوں, جو ایوری ڈے لائف کے ایتھکس ہیں, جو 56 سال گزارنے کے بعد ایک بندے کے پلے کچھ 4 چیزیں پڑتی ہیں, تو ان کا تذکرہ کرتا ہوں. میں تو نہیں سمجھتا. اور دوسرا یہ کہ یہ ریلیجس پروگرامز کے بارے میں بھی کل پرسوں جو ڈائریکٹیوز آئے ہیں, جو نئے احکامات جاری ہوئے ہیں, اس میں یہ گزارش کی گئی ہے اینکر سے کہ خدا را ہر ایرے غیرے کو نہ بلا لیا کرو کہ جو لگے شکل سے کلرجی لگے, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ عالم بھی ہے. عالم کا عالم ہونا ضروری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عام بندے کے لیے. سہیل وڑائچ صاحب, ایک سوال اس سلسلے میں. ہم لوگ, میں دوبارہ اپنا کمپیریزن سیاست دانوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ, اپنی انکم سٹیٹمنٹ سب کو شو کرائیں کہ وہ کتنا پیسہ کما چکے ہیں. کیا اس قسم کی شرط اینکرز پہ نہیں ہونی چاہیے کہ دراصل میں ان کی کتنی ویلتھ آج سے 10 سال پہلے تھی اور 10 سال کے بعد انہوں نے کتنی ویلتھ کمائی ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ہی انڈسٹری ہے جس میں کئی اینکرز کے اوپر بلا وجہ الزامات لگتے ہیں کہ جناب اس نے فلاں سے لفافہ لے لیا, اس نے فلاں سے لفافہ لے لیا. اگر یہ سب کچھ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے. بالکل یہ صحیح تجویز ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ہم سب سے پہلے تو شہری ہیں, پھر اینکر ہیں یا سیاستدان ہیں یا کوئی بھی کچھ بھی اور ہے. تو بطور شہری میں تو ہر سال, اور آپ بھی, ہم سب ٹیکس دیتے ہیں, ہم سب وہ گوشوارے بھرتے ہیں, اور وہ مہینہ بڑا ہمارا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں کمپلیٹ کرنی پڑتی ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی اگر ایسی چیز سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ ختم ہو جائیں. جس طرح پالیٹیشنز کے سامنے آتے ہیں, میڈیا کا کوئی اپنا احتسابی ادارہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارا احتساب کرے, اور وہ احتساب کر کے لوگوں کے سامنے ضرور لائے, کیونکہ ہم تو سارے دن رات محنت کر کے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے سورسز آف انکم کیا ہے, ہمیں چینل سے کتنے مل رہے ہیں, ہمیں اخبار سے کتنے مل رہے ہیں. کوئی چھپی ہوئی ہماری آمدن نہیں ہوتی, اور اگر کوئی چھپی ہوئی آمدن ہوگی تو وہ ظاہر ہو جائے گی یا اثاثے ظاہر ہو جائیں گے, پھر اس کا ضرور احتساب ہو. آفتاب صاحب, میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو لفافہ ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک پرانے دور کا اسلحہ ہے. خدا را اب بہت کروز میزائل کا دور ہے, اب لفافے نہ کوئی دیتا ہے اور نہ کوئی لیتا ہے. کوئی پاگل کا پتر ہوگا جو لفافہ لے رہا ہے اس دور میں. ایک لفافے میں آپ زیادہ کتنے پیسے ڈال سکتے ہیں بھائی؟ اب تو اور معاملات ہیں. لیکن اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک چیز کو ایکسپٹ کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں کہ کل کے ہزاروں لینے والے آج تنخواہ میں کروڑوں بھی لیتے ہیں. یہ چینلز جو ڈھیر سارے پیسے کماتے ہیں ہمیں کروڑوں روپے دیتے ہیں, یہ میں چینل پہ کہہ رہا ہوں. تو جا کر ٹیکس چیک کیجئے. میرے کولیگ نے ٹھیک کہا ہے کہ جتنا ٹیکس, میں کسی اور کا نہیں پتا, میں جتنا سالانہ ٹیکس دیتا ہوں مجھے it gives me shudders کہ یہ میں کتنے پیسے دے رہا ہوں. ڈھیر سارے پیسے ہیں, اور منتھلی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اتنے ہی ہوں گے تقریباً. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ملک کے کام آ رہے ہیں. صرف ایک چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اس فیلڈ میں واقعی اگر شاہ رخ خان ڈھیر سارے پیسے لے لیتا ہے آپ کو کچھ نہیں پریشانی ہوتی. یہاں پہ اگر سہیل وڑائچ کو اگر ایک مرسیڈیز مل جاتی ہے, ایک ڈھیر سارے پیسے ملتے ہیں, تو پرابلم یار یہ سہیل وڑائچ تو یا آفتاب اقبال سو ٹو سپیک
یہ 20 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے والد صاحب بھی ایک بڑی پرانی کھٹارا سی گاڑی پہ ہوتے تھے, اللہ نے بعد میں انہیں بہت اعلیٰ گاڑیاں بھی دے دی. تو 20 سال کا سفر بڑا طویل سفر ہوتا ہے. ہم سے پوچھیں کہ یہ کس طرح یہ سفر کٹتا ہے. میں سر اس میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, سہیل وڑائچ صاحب اور آفتاب اقبال صاحب شاہ رخ خان سے کم نہیں ہیں. منصور صاحب, مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل آپ اس مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. یہ خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں کنیٹ کالج لاہور سے. ہمیں بطور معاشرہ ہمیں اس بات کا تو ویسے انٹرسٹ ہوتا ہے, مانے یا نہ مانے, کہ محلے کے اندر فلاں گھر کے اندر طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ بات ہم سننا ضرور پسند کرتے ہیں. ہمارے خاندان میں کیا ہوا اس کی بھی ہمیں گوسپ ضرور سننی ہوتی ہے. لیکن جب معاملہ اس طرح آتا ہے پولیٹیکل کسی لیڈر کے حوالے سے, تو کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے کہ دراصل میں ہم سننا تو چاہتے ہیں لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے کہ ہم سننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بھی ہم قصوروار ہیں یا نہیں؟ نہیں, یہ درست ہے, بہت کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان تک نہ پہنچنے دیں. ایسی چیز جو کسی تیسرے بندے سے اس کی انتہائی ذاتی زندگی سے متعلق ہے, جو ان کو بہت انٹرٹین کر سکتی ہے, کہ کل رات ایک پارٹی میں فارم ہاؤس پہ 3 بجے ایک واقعہ ہو گیا. اب اس واقعے سے 25 چیزیں, بہت سارے ایسے پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے, بیچارے ان کے گھروں میں طلاقیں ہو جائیں گی, ان کے اور بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. آپ کی تھوڑی دیر کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ہے وہ پرسنل سینسرشپ. جو جتنی بھی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں دنیا میں, ان کے بارے میں دنیا بھر کی ایتھکس میں یہ طے ہے کہ ان کی پرائیویٹ لائف بھی سکروٹنائز ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کئی امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جن کی ایسی ویڈیوز یا ایسی تصویریں سامنے آ گئیں منکنگ کی, وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نہیں رہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں جو پولیٹیشین ہیں ان کو آپ سکروٹنائز نہ کریں, تو کیا ہم گھر جا کے سو جائیں؟ ظاہر ہے ہم سارا دن اسی لیے کام کرتے ہیں. نہیں سہیل صاحب, اس میں ایک ایڈیشن, یہ جو سوال تھا اس میں تھوڑی سی ایڈیشن. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لائن آپ لوگ اپنے لیے نہیں لگاتے, دوسرے کے لیے خبر چونکہ نکلتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہم اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. وہ آپ ہی کا جملہ ہے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل کھلا تضاد نہیں ہے. وہی بات جو ارج ہے ہمیں جاننے کی, مثلا عمران خان ہیں, نواز شریف ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, یہ سارے جتنے لوگ مشہور ہیں پاکستانی سیاست میں, ہم ان کے ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب اینڈ سہیل وڑائچ صاحب, علی معین نوازی صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو. ناظرین, کنیٹ کالج سے خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے تھے. ہماری کوشش تھی کہ میڈیا کے ذریعے کیا پازیٹیوٹیز ہیں, کیا نیگیٹیوٹیز ہیں, اس سے سوسائٹی میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا. لیکن ایک بات طے ہے, یہ میڈیا آپ ہی کا میڈیا ہے. ہر ٹیلی ویژن چینل کا جب آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اور ریموٹ کنٹرول اٹھاتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ اس بٹن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی چینل کو اپنی پالیسیز چینج کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. آپ کو کوئی چیز نہیں پسند, ریموٹ اٹھائیے, چینل تبدیل کیجئے, لیکن اگر ٹو دا پوائنٹ لگا ہے تو ضرور دیکھیے گا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.